اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ اسلام کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء اور رسل کے سردار ہیں۔ علماء کرام و محدثین اعظام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی حکمتیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار، عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا کماحقہ حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، توبہ و استغفار روزے نماز کی طرح ہی ایک عبادت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے حضرت محمد تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کرتے تھے، اور ہم ایک ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد ملتے ہیں، جن میں سے 4 فوائد ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 3، استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسی سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت حبیب بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر شراٹے کامی بیچے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔
سچی توبہ سے مراد ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کرے۔ مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس کر دے۔ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بے کثرت توبہ و استغفار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔